السلام علیکم۔ خبر ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا، تاریخیں بھی دی جا رہی ہے۔ 23 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنے گا۔ ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دار رہے ہیں۔ 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کی ڈوگروں سے۔ ہم نے کسی معاہدے کے بغیر اپنا پورا علاقہ پاکستان کے حوالے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پہ ایف سی آر لاگو ہوا۔ 26 سال تک ہم پہ ایف سی آر کے ذریعے حکومت کی گئی۔ 1949 میں کراچی معاہدے کے تحت کشمیریوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں دیا۔ یہ آج بھی چل رہا ہے۔ 1973 سے 2009 تک ایک بلدیاتی ادارے سے بھی چھوٹا سیٹ اپ پورے گلگت بلتستان کا ایک سیاسی ڈھانچہ رہا۔ اس وقت بھی بیوروکریسی کے ذریعے حکومت کی جاتی رہی، پولیٹیکل ایجنٹس آئے۔ 2009 میں ایک صوبہ نما سیٹ اپ ملا آپ کو، اس میں آپ کی کوئی جد و جہد شامل نہیں تھی۔ 1947 سے 2009 تک جتنے بھی آئینی اصلاحات ہوئے، یہ ہماری کسی جد و جہد کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسلام آباد نے اپنی ضروریات کے تحت اصلاحات کیے۔ 2009 میں صوبائی سیٹ اپ ملا، اس سے آپ کے وہاں پہ ایک صوبے کی شکل کا سیٹ اپ شروع ہوا۔ کچھ بہتری نظر آئی، لیکن حقوق آپ کو نہیں مل سکے۔ آپ کی اسمبلی با اختیار نہیں ہو سکی۔ آپ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ تو دیا گیا، گورنر وہاں پہ بٹھایا گیا، لیکن آپ کو حقوق نہیں ملے۔ 2018 میں ایک آرڈر آیا، تمام تر گلگت بلتستان کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود وہ آرڈر مسلط ہوا۔ اس آرڈر میں بھی گلگت بلتستان کے لوگوں سے نہیں پوچھا گیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا کہ ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس میں واضح طور پہ لکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہر حوالے سے پاکستانی شہری ہیں، اور انہیں گلگت بلتستان کے اور انہیں ملک کے دیگر چاروں صوبوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں کی طرح کے حقوق ملنے چاہیے۔ نہیں دیا گیا۔ یہ حکومت اس فیصلے کو بھی دبا کے بیٹھ گئی۔ آج گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننے جا رہا، اور بدقسمتی سے روایتی طور پہ ہم اسی شرمناک سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ہم نے 1947 میں کیا۔ آج بھی ہماری مرضی سے کوئی سیٹ اپ نہیں بن رہا۔ آج بھی ہماری مرضی سے آئینی اصلاحات نہیں ہو رہے۔ ہم نے 1947 میں بھی یہاں پاکستان سے ہونے والے اقدامات کو چیلنج نہیں کیا، اپنے حقوق کی بات نہیں کی، ایف سی آر کے لیے سر تسلیم خم کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی اصلاحات ہوئے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوئے، ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ آج عبوری صوبہ بننے جا رہا۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوں۔ نہ پاکستان مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ تحریک انصاف، نہ دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں کوئی بھی اس بات کے لیے جد و جہد کرتی نظر نہیں آ رہی کہ گلگت بلتستان اس اہم موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے آئین کی 18ویں ترمیم کے تحت دیگر صوبوں کے جتنے اختیارات حاصل کرنے کے حوالے سے ہماری کوئی جد و جہد نظر نہیں آ رہی۔ آج اس پروپوز ڈرافٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وفاق سے آنے والی جو بیوروکریسی ہے، اس کو ایک آئینی راستہ دے کر ہمیشہ کے لیے ہم پہ مسلط کرنے کا پروویژن ڈالا گیا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1947 میں سردار عالم کے آنے کے بعد بیوروکریسی کے ذریعے حکومت کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا،
وہ سلسلہ اب ایک صوبائی سیٹ اپ ملنے کے باوجود جاری رہے گا۔ آج بھی آپ پر حکومت بیوروکریسی کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ جو بیوروکریسی کا وفاق سے صوبوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ خود ایک متنازع فیصلے کے تحت ہو رہا ہے، جو آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے ایک کیس اس کے اوپر۔ آج بھی صوبے اس وفاق سے آنے والے ملازمین کو جائز نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ صوبے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ایک کیس آج بھی پینڈنگ ہے میری نالج کے مطابق۔ تو گزارش یہ ہے، آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز نہیں جا رہے، آپ سے پوچھا بھی نہیں جا رہا، نہ آپ کی حکومت آپ کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ یہ کس طرح کا صوبہ ہے کہ آپ کے سینٹ کے اندر دیگر صوبوں کے 23 ممبران ہوں گے تو آپ کے ابھی تک تو دو کا ہی فائنل ہے۔ یہ کیسا صوبہ ہے جس میں قومی اسمبلی کے ممبران تو یہ کہ 3 یا 4 ممبران کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی آبادی اتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آبادی کو دیگر ملک کے صوبوں کے حوالے سے آپ نے کمپیئر کیا، لیکن جب سینٹ کی سیٹوں پہ آئے تو آپ اس میں اس قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں وفاق کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وفاق اپنی ضرورت کے حساب سے آپ کو سیٹ اپ دے رہا۔ وفاق کو سی پیک کے لیے ایک قانونی راستہ چاہیے، اور آپ کو صوبہ بنانا وفاق کی مجبوری ہے۔ وہ آپ کو آئین میں شامل کر کے ایک قانونی راستہ فراہم کرنا چاہ رہا ہے سی پیک کو، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ اس اہم موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ 1947 والی روایتی سستی کو دہرا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، تحریک انصاف کو اپنی اپنی پارٹیوں کے خول سے نکل کر گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں ایک ہو کر وفاقی حکومت پہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری دے دیں۔ ہمیں ہر طرح سے اپنے حوالے سے آئین سازی کے اختیارات دیں، جس طرح دیگر صوبوں کو یہ اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے 1947 والی روایتی سستی دکھائی تو ہمیں پورے حقوق لینے میں ایک 100 سال مزید لگیں گے۔ آج کی یوتھ کچھ لوگوں کی متنازع باتوں کے زیر اثر آ کے اگر خاموش رہی تو ہمیں ایک بہت عرصہ لگے گا کہ ہم ایک مضبوط سیٹ اپ لے سکیں۔ ہماری جد و جہد اگرچہ جاری رہے گی، آئینی اصلاحات ہوتے رہیں گے، لیکن آج کے اس اہم موقع پہ ہمارا خاموش رہنا بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے، میں سوشل ایکٹیوسٹ سے، میں سیاسی پارٹیوں سے، میں سول سوسائٹی سے، میں گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے سوچنے والے تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ اس اہم موقع پہ خاموش رہنے کی بجائے گلگت بلتستان کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 1947 کی طرح پھر سے ہاتھ ملتے رہ جائیں۔